کیا ایران اپنا ایٹمی منصوبہ بند کر دے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی ٹنڈ کر پائیں گے یا اس بار ایران امریکہ کو گنجا کر دے گا؟ امریکہ کے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مذاکرات عمان میں ہوں گے اور گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد شفیق بٹ۔ جی جناب، ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے۔ ایران امریکہ کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ پہلے ایران نے کہا کہ بھلے کچھ ہو جائے وہ اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا، یعنی ایران امریکہ مذاکرات تو ہوں گے لیکن کسی تیسرے ملک کے ذریعے۔ لیکن جب امریکہ کھلی جنگ کی دھمکیاں دینے پر اتر آیا تو ایران جنگی سفارت کاری کی مخصوص حکمت عملی کے ذریعے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور دونوں ملکوں کے مذاکراتی سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جوہری معاہدے کے لیے براہ راست مذاکرات ہفتہ کے روز ہوں گے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان انتہائی اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہوئے تو یہ ایران کے لیے بہت ہی برا دن ثابت ہوگا اور ایرانی قیادت اور قوم کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم ایرانی حکام کے مطابق یہ بات چیت جتنا بڑا موقع ہے اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ گزشتہ ماہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کی جانب سے براہ راست مذاکرات کی امریکی پیشکش ٹھکرائے جانے کے بعد ٹرمپ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا ذکر کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مارچ میں متحدہ عرب امارات کے ایک ثالث کے ذریعے ایران کے رہنما کو ایک خط بھیج کر مذاکرات کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ ایران نے فوری طور پر اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور اپنے زیر زمین درجنوں میزائل سٹیز میں سے ایک کی رونمائی کر دی تھی۔ ایسے اشارے ملنے لگے تھے کہ کسی بھی وقت امریکہ اور ایران کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایران جنگ کا آغاز ڈیگو گارشیا نامی جزیرے پر حملے سے کرے گا۔ ڈیگو گارشیا وہ جزیرہ ہے جہاں امریکی فوجی مستقل طور پر تعینات رہتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے براہ راست بات چیت کے متعلق انکشاف اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا۔ اسرائیل کو ایرانی ایٹمی پروگرام کے بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ خفیہ اطلاعات ایسی ضرور مل چکی ہیں جن کی وجہ سے اسے ایران سے جنگ کی بہت جلدی ہے اور اسرائیلی ایران کو ایٹمی قوت بننے سے ہر حال میں روکنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کی تجویز پہلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ اوول آفس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہفتہ کے روز ایران کے ساتھ ان کے حکام کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کسی معاہدے پر پہنچ سکیں جو کہ بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، وائٹ ہاؤس میں جو خطاب کیا اس کے بعد نیتن یاہو نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر پائے۔ نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ کام سفارتی طور پر کیا جا سکتا ہے جس طرح لیبیا میں کیا گیا تھا تو ان کے خیال میں فریقین کے لیے یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کے ناکام ہونے کی صورت میں ایران بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں اور اگر بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ایران کے لیے بہت ہی برا دن ہوگا۔ امریکی حکام کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں کہ مذاکرات کس مرحلے میں ہیں یا ان میں کون سے عہدیدار شامل ہیں، لیکن ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات 12 اپریل کو مسقط کے دارالحکومت عمان میں ہوں گے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک پیغام میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات جتنا بڑا موقع ہے اتنا ہی بڑا امتحان بھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایران روایتی طور پر ایندھن کے لیے لکڑی اور کوئلے کا استعمال کیا کرتا تھا، اور پھر توانائی کے حصول کے لیے پانی سے بجلی بنانے والے متعدد ڈیمز بھی ایران میں تعمیر کیے گئے۔ پھر یہ سن 1973 تھا جب رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ تھے، اور ایران پورے خطے میں امریکہ کا انسپیکٹر تصور کیا جاتا تھا، یعنی امریکہ نے جتنے بھی معاملات کرنے ہوتے تھے اس خطے میں مختلف ممالک کے ساتھ تو وہ شاہ ایران کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ رضا شاہ پہلوی ان کے فرنٹ مین تھے، امریکنز کے فرنٹ مین تصور ہوتے تھے، اور انہوں نے ہی اس زمانے میں اٹامک انرجی آرگنائزیشن ایران کی بنیاد رکھی۔ پھر سن 1978 میں خلیج فارس کے علاقے میں بوشہر کے پاس 1200 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے 2 ایٹمی ری ایکٹر نصب کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس سلسلے میں کام شروع ہو چکا تھا، لیکن سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی پہلوی بادشاہت مکمل طور پر زوال کو پہنچ گئی۔ بظاہر وقتی طور پر اس اٹامک انرجی کے منصوبے کو روکا گیا، لیکن ایران نے اپنے اتحادی روس کی مدد سے اندرون خانہ ایٹمی منصوبے پر کام جاری رکھا۔ سن 2002 سے ہی دنیا کو ایران پر شک ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم افزودگی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ سن 2006 میں مغرب نے ایران پر کڑی پابندیاں عائد کر دیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو ذاتی حیثیت میں نہ صرف ایک مشہور بلڈر ہیں، یعنی بہت سے تعمیراتی منصوبہ جات کے مالک ہیں، اور وہ براڈ کاسٹر کے طور پہ کامیاب ترین ریئلٹی شو دی اپرینٹس بھی چلاتے رہے ہیں، اور فری سٹائل کشتیوں کی فیڈریشن بھی چلاتے رہے ہیں، اور ان کشتیوں کے دوران وہ پہلوانوں کی ٹنڈیں بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکی قوم کی تاریخ محض 250-300 برس پر مشتمل ہے، جبکہ ایرانیوں کا سفر 2500-3000 سال پر محیط ہے۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران جیے جا رہا ہے، اور ایرانی جیے جا رہے ہیں، اور ایرانی مار کھائے جا رہے ہیں، لیکن ایرانی جیتتے چلے جا رہے ہیں۔ ایرانی مار کھا رہے ہیں لیکن مزاحمت کیے جا رہے ہیں، اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سخت ترین عالمی پابندیوں کی ایران کو بنظر ظاہر رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ صاحبان ایمان کا ایمان دیکھیے کہ ایران کا وجود اندرونی ذرائع پیداوار پر منحصر ہے۔ ایرانی اپنی ضرورت کی چیزیں خود بناتے ہیں، گاڑیاں، بجلی سے چلنے والی مصنوعات، ٹیلی کمیونیکیشنز کے آلات، صنعتی مشینری، کاغذ، سٹیل، غذائی اشیاء، لکڑی اور چمڑے کی مصنوعات، ٹیکسٹائل پروڈکٹس اور ادویات، یہ سب کچھ ایرانی اپنی مدد آپ کے تحت بناتے ہیں۔ ہاتھ سے بنے ہوئے ایرانی قالین تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح ایران پھلوں اور خشک میوہ جات کی پیداوار کے ساتھ ساتھ مختلف کیمیکلز کی تیاری اور دھاتوں کے حصول میں بھی خود پر ہی انحصار کرتا ہے۔ ایران میں کمرشل، انڈسٹریل اور ایگریکلچرل 3 طرح کے بینک ہیں۔ ایرانی ریاست میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سودی کاروبار حرام مطلق تصور ہوتا ہے، اور ایرانی بینکس کسی طرح کا کوئی سود وصول نہیں کرتے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ بینک ٹرانزیکشنز پر سروس چارجز یا سودوں پر کمیشن وصول کیے جاتے ہیں۔ ایران کے تجارتی شراکت داروں میں چین، متحدہ عرب امارات، عراق، جرمنی، ترکی، انڈیا اور دیگر شامل ہے۔ روس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے ایران۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، لیکن اس ریاست کے انتہائی متکبر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تاریخی حقائق بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران فردوسی، نظامی، حافظ، جامی اور رومی کا دیس ہے، اور یہ ملک بہت سے انقلابات زمانہ سے گزر چکا ہے۔ سن 637 عیسوی میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایران پر آتش پرستوں کے طویل اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اب اس واقعہ کو 1400 برس مکمل ہونے والے ہیں۔ جنگ قادسیہ کے بعد سن 642 عیسوی میں بادشاہ یزدگرد کو جنگ نہاوند میں مکمل شکست ہو گئی تھی، اور فرار ہوتے ہوئے اسے کسی نے مرو کے مقام پر قتل کر دیا تھا۔ پچھلی 14 صدیوں میں ایران پر ابو مسلم خراسانی، عباسی خلافت، صفری حکومت، سامانی حکومت، نشاط ثانیہ، غزنوی بادشاہت، آل بویہ،
سلجوکی، اسماعیلیہ، خوارزم شاہی، چنگیز خان منگول، ہلاکو خان، تیموری اور ترکمان، صفوی اور قاجار ادوار گزرے ہیں، جبکہ سن 1925 میں پہلوی بادشاہت آئی اور آخری پہلوی بادشاہ رضا شاہ کو نکالے جانے کے بعد سے یہاں اسلام پسندوں کی حکومت ہے، جس کے مرکزی بیرونی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہیں، جبکہ اندرونی مزاحمت اصلاح پسندوں سے درپیش ہے۔ اسلامی انقلاب آتے ہی ایران پر عراق نے حملہ کر دیا تھا اور عراق کی درپردہ حمایت امریکنز کرتے تھے، اور ایران کو تھوڑی بہت سپورٹ جو ہے وہ رشیا سے ملتی تھی۔ رشین کلاشنکوف کے ذریعے انہوں نے اپنا لڑائی لڑی، اور ایرانین قوم کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایران اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو بھی جنگ میں لے آیا تھا، اور ایران نے اپنی مزاحمت کو ترک نہیں کیا۔ سن 1980 سے لے کر سن 1988 تک جاری اس ایران عراق جنگ میں فریقین کے لاکھوں افراد قتل ہو گئے تھے، اور اسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کے اوپر الزامات تھے کہ عراق نے کیمیکل ویپنز استعمال کیے، اور صدام حسین کے ایک لڑکے کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا کیمیکل علی کے نام سے، اور وہ کیمیکل وارفیئر بھی شروع کر دیا تھا، اور ایسی گیسز استعمال کی گئی تھی جس کے ذریعے ایرانین فوجیوں کو اور ایرانین شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے وہ بھی تھوڑا مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ورلڈ جو فیڈریشنز ہوتی ہیں کشتیوں کی، یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ اصل میں نورا کشتیاں ہوتی ہیں، اور نورا کشتیوں کے مینیجر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب ایک ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا جو کہ ایک عرف عام میں جس کو ہم پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں، اس کی مینٹیلٹی بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی محققین ہیں اور تبصرہ نگار ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مسائل کو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کا ایک ناکام طرز عمل ثابت ہوگا اور اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکل پائیں گے۔ اب ایران کے ساتھ بھی جو رویہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اختیار کیا ہے وہ بھی ایسے ہے جیسے ایک نورا کشتی میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک اس طرح کے ایکشنز کرتے ہیں کہ جیسے وہ پہلوانوں کی ٹنڈیں کرنے کے شوقین دکھائے جاتے ہیں، اور لیکن یہ کہ ایران ایک قوم ہے، اور ایرانی قوم کی ٹنڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نورا کشتیوں میں پہلوانوں کی ٹنڈیں کرنا کچھ اور بات ہے، اور کھلے میدان میں اقوام عالم کا مقابلہ کرنا۔ ابھی آپ حال میں ہی دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں اور عراق میں $3 ٹریلین یعنی 3000 ارب ڈالر امریکہ نے مٹی کیا ہے، اور کوئی نتائج ایک مناسب مقدار میں بھی حاصل نہیں کیے جا سکے، اور امریکہ جو ہے وہ شکست خوردگی کی حالت میں ان دونوں ممالک سے فرار ہوا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی امریکی قوم کو ابھی تک ایرانیوں کی صلاحیت کا اچھی طرح اندازہ نہیں ہے۔ امکان یہی ہے کہ ایرانی اپنی شاندار جنگی سفارتی حکمت عملی کے ذریعے امریکہ کو انگیج کیے رکھیں گے اور تاریخ کا سفر آزادی کے ساتھ جاری رکھیں گے، لیکن اگر جنگ ہوئی تو پھر یہ جنگ عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کر لے گی۔ امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، ایران جو ہے وہ لوہے کا چنا ثابت ہوگا۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے کامنٹ ضرور بھیجیں آپ ہمیں۔ کوئی ہمارے اندر کوئی کمی ہو، کوئی اصلاح کا کوئی پہلو ہو، وہ ضرور ہمیں بتائیے، اپنے تبصروں کے ذریعے بتائیے، اپنے کامنٹس کے ذریعے بتائیے، خطوط کے ذریعے بتائیے، اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔